پی ٹی آئی کو چھوڑ کے کاف لیگ میں جانے کا فیصلہ آپ کا کیسا رہا؟ ہر کسی نے نا وہ کہتے ہیں کہ اپنے حالات دیکھ کے چلنا ہوتا ہے. مجھے بہت کمفرٹیبل ماحول آپ کہہ لیں کہ مجھے کاف لیگ کے ساتھ جو ابھی تک میں نے ان کا کنڈکٹ دیکھا ہے اپنی بات کے پکے. مطلب میرا خیال ہے میں یہاں بیٹھ کے ملتان میں بھی کسی کا کام کہتی ہوں تو وہ ہو جاتا ہے. میں خان صاحب سے بھی بہت دفعہ کہہ چکی تھی کہ مجھے اتنا اتھارٹی دیں کہ میں کچھ کروں اپنے علاقے کے لیے، لیکن وہ پالیسیز ایسی تھیں کہ ادھر تو ہمارے الیکٹڈ ایم این ایز بھی ایسے ہی تھے. ایک فیصلہ کرنے کے پیچھے یہ بہت بڑا ایلیمنٹ تھا کیونکہ ان کی نا کاف لیگ کی ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے کہ یہ چھوٹی تو پارٹی ہے لیکن اپنے علاقے کی بھرپور مدد کرتے ہیں. اگر میں نے یہاں رہنا ہے، اپنے علاقے میں، اپنے ضلع میں رہنا ہے، تو کاف لیگ سے بہتر تو مجھے کوئی پارٹی نہ رسپیکٹ دے سکتی ہے، نہ میرے لیے کہنے پہ لوگوں کی خدمت کر سکتی ہے. پر امید ہے اس سے. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت رہنما پاکستان مسلم لیگ کاف میم تاشفین صفدر صاحبہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے کاف لیگ میں جانے کا فیصلہ آپ کا کیسا رہا؟ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے کاف لیگ میں جانے کا اگر آپ فیصلے کی بات کرتے ہیں یہ آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کہ جس پارٹی کو آپ نے اتنا ٹائم اور اتنی ایفرٹ دی ہو اس کو چھوڑ کے جانا ایک دم سے ڈیسیژن لیا نہیں جاتا. مجھے بھی اس میں کافی ٹائم لگ گیا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا تو وہ میں یہ کہوں گی کہ میرا ایکسپیرینس میں بہت ڈری ہوئی تھی شروع میں. مجھے بہت کمفرٹیبل ماحول آپ کہہ لیں کہ مجھے کاف لیگ کے ساتھ کاف لیگ میں آپ کی شمولیت ہوگی ہے. کیا سمجھتی ہیں کہ کاف لیگ میں شامل ہونے کے بعد اسپیشل اپنے حلقے کے لیے، کھاریاں کے لیے کیا کچھ بہتر کر سکیں گی؟ کاف لیگ میں فیصلہ جانے کا آپ نے کیوں کیا، اس کے پیچھے یہ بہت بڑا ایلیمنٹ تھا. ہم لوگ جب پی ٹی آئی میں چل رہے تھے، میں گورنمنٹ میں بھی رہی، میں ایم این اے بھی رہی، لیکن مجھے ان چیزوں میں پرابلم آئی کیونکہ میں نہیں کہتی کہ ہم غلط ہیں، ہمارے ایمز اور تھے. یہاں سے مجھے مایوسی ہوتی تھی جب یہی میرے اپنے لوگ آ کے مجھے کہتے تھے کہ میری پوری ایفرٹ اور کوشش کے باوجود بھی مجھے آ کے کہتے تھے کہ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا، آپ فنڈ نہیں لے کے آئیں، آپ نے ہماری یہ کام نہیں کروایا، سڑک نہیں بنوائی، آپ نے جو سروس روڈ کے بھی مسائل تھے سارے وہ آپ کے سامنے ابھی بھی میرا پچھلی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، کبھی ہیپی کمنٹس مجھے نہیں ملے. میں ایک تو ووٹ لے کے آئی نہیں ہوں، دوسرا میرا یہ حلقہ نہیں ہے. اگر میں اپنے حلقے کے لیے اس کے باوجود بھی کچھ کر رہی ہوں پارٹی میں تو وہ میرا اس علاقے کے لیے پیار ہے. میں خان صاحب سے بھی بہت دفعہ کہہ چکی تھی کہ مجھے اتنا اتھارٹی دیں کہ میں کچھ کروں اپنے علاقے کے لیے، لیکن وہ پالیسیز ایسی تھیں کہ ادھر تو ہمارے الیکٹڈ ایم این ایز بھی ایسے ہی تھے. تو وہ پھر ایسے تھا کہ ایک فیصلہ کرنے کے پیچھے یہ بہت بڑا ایلیمنٹ تھا کیونکہ ان کی نا کاف لیگ کی ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے کہ یہ چھوٹی تو پارٹی ہے لیکن اپنے علاقے کی بھرپور مدد کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر گھر کی بات کی جائے نا تو اس جماعت سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے. پی ٹی آئی میں آپ ایک بہترین لیڈنگ رول میں نظر آئیں، خان صاحب کے ساتھ سٹیج پر فرنٹ لائن میں. کیا سمجھتی ہے کہ کاف لیگ بھی آپ کو اس قدر عزتوں سے نواز رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کاف لیگ میں تو ابھی مجھے پریکٹیکلی آئے ہوئے تھوڑے دن ہوئے آپ کے سامنے ایسے تو میں جب سے آئی ہوں میرے ذہن میں بھی ایک دفعہ بھی یہ کوسچن نہیں آیا کہ میں یہاں پہ میں کوئی کسی ڈیزگنیشن کی طرف جاؤں یا کچھ ایسا، کیونکہ مجھے ایسا فیل ہی نہیں ہوا. میں آپ یقین کریں مجھے بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ میرے بھائی ہیں، ایک فیملی ہے، اور مجھے اس پارٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یا ایک فیملی کی اگر ہماری یہ ایفرٹ ہے، اتنے عرصے سے انہوں نے ایک نام بنایا ہے اس پارٹی کا، پارٹی نیشنل لیول پہ گجرات کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، تو مجھے اس کے لیے ویسے ہی کام کرنا ہے. بہت سے پی ٹی آئی کے دور میں جو ایم این اے تھے، ایم پی اے تھے، انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے، کئیوں نے سیاست چھوڑ دی ہے. آپ نے بھی ظاہری بات ہے اپنا آپ دیکھ کے جو آپ کو بہتر لگا اپنی مشاورت سے آپ بھی کاف لیگ آپ نے جوائن کی جو کہ گجرات کی پارٹی ہے اور ایک وقت میں یہ پی ٹی آئی کے بہت کلوز بھی رہ چکے ہیں. تو تنقید آپ پہ یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں تنقید کرنے والوں کو میں برا نہیں کہتی، ان کے اپنے جذبات ہیں. ٹھیک ہے، وہ خان صاحب کے لیے میرا خیال ہے پورے پاکستان کے ہی اس وقت جذبات ہیں، وہ ایک لیڈر ہیں. ہر کسی نے نا وہ کہتے ہیں کہ اپنے حالات دیکھ کے چلنا ہوتا ہے. صحیح ہے. پرسنلی اگر میرے آپ ویوز لیں تو وہ جو چیزیں ہوئیں 9 مئی کے حوالے سے میں کبھی بھی بینگ اے پاکستانی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے.
اور پھر اس کے جو بعد میں جو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں جی، میں بینگ مطلب خاتون بھی ہوں، میری اپنی 100 مجبوریاں ہوں گی، جو چیز میں نے کی نہیں ہے یا جو چیز میرے ذمہ وہ ڈل نہیں سکتی. جو ابھی تک میں نے ان کا کنڈکٹ دیکھا ہے اپنی بات کے پکے، ٹھیک ہے، مطلب میرا خیال ہے میں یہاں بیٹھ کے ملتان میں بھی کسی کا کام کہتی ہوں تو وہ ہو جاتا ہے. میم یہ بتائیے گا کہ کمپین کاف لیگ کی کیسی چل رہی ہے؟ اب میں کہتی ہوں کہ موسیٰ الہی چھوٹا بچہ ہے، 25-26 سال کا ایک بچہ ہے، اس کی نئی سوچ ہے. ٹھیک، جو خان صاحب نے ہمیں نظریہ دیا تھا، نئی سوچ، پڑھی لکھی قیادت، نئے چہرے، نوجوان نسل، ٹھیک ہے، سب چیزیں ہیں اس میں. ٹھیک ہے، اور ایک نئی سوچ کے ساتھ وہ آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے جو نیا ولولہ ہوتا ہے نا نوجوان نسل کا، اس میں کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کر رہا ہے. یہ نہیں سمجھتی کہ ان کے مد مقابل جو عابد رضا کوٹلہ صاحب ہیں، انہوں نے اپنے علاقے کے لحاظ سے مانے جاتے ہیں، تو کیا یہ بہت مشکل اور ٹف مقابلہ نہیں ہے؟ خیر انہوں نے بھی بہت کام بھی کیا، ان کی بڑی کہہ لیں کہ ایفرٹس ہیں، بڑا کام ہے ان کا اس حلقے کے لیے، سب کچھ ہے. لیکن ایک تھوڑا سا ایک ان کے ساتھ ایک یہ سختی والا امیج بھی جاتا ہے، کہہ لیں کہ تھوڑی سخت پالیٹکس جو ہوتی ہے ہمارے گجرات کی. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ موسیٰ ایک سافٹ امیج دے رہا ہے فی الحال، اور جس طرح سے اب موسیٰ کا گراف اوپر جا رہا ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ اب تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے ٹھیک ہے نون لیگ کو. یہ تھی میرے ساتھ رہنما پاکستان مسلم لیگ کاف میم تاشفین صفدر صاحبہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.